بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ پولیس نے ایک کارروائی میں آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ لالا موسیٰ کے اہلکاروں نے دینا چکیاں بازار میں آتشی بازی کا سامان فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ بڑی تعداد میں سامان آتش بازی بھی برآمد کر لیا۔ ملزم ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شیخوپورہ پولیس کو جدید ترین نظام آئیڈینٹیفیکیشن سے منسلک کر دیا گیا۔ شیخوپورہ میں کسی واردات پر مدعی کو فوراً آئیڈینٹیفیکیشن روم میں لا کر تمام کیٹیگری کے ملزمان کی تصاویر شناخت کروائی جائیں گی، جس سے ملزم کو پکڑنے میں مدد ملے گی۔ شیخوپورہ پولیس نے 18 کلو چرس برآمد کر کے ملزم گرفتار کر لیا۔ تھانہ فیکٹری ایریا اہلکاروں نے نظام پورہ کے قریب ناکہ لگا کر چیکنگ کی تو مشکوک بیگ سے 18 کلو چرس برآمد ہوئی، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں پولیس مقابلے میں پولیس اہلکار جام شہادت نوش کر گیا، جبکہ اہلکاروں کی بھرپور کارروائی میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ اس حوالے سے آر پی او رانا فیصل نے ٹی وی ٹوڈے سے خصوصی گفتگو کی۔ تو سر، یہ جو کل پولیس مقابلہ ہوا ہے، پولیس کے جوان نے بھرپور کارروائی کی ہے مدر لشاری نے، اور اس نے 2 ڈاکوؤں کو ہلاک کیا ہے۔ اس کے بعد پولیس کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے، جس میں ایک نوجوان نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو تیسرا اس میں شخص ہے جو فرار ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیلی بتائیں گے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ کل بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ہمارا ایک بہادر جوان جلیل حیدر جتوئی نے جامع شہادت نوش کی ہے۔ یہ 3 ڈاکو تھے جو کہ وہاں پہ عام عوام کو لوٹ رہے تھے۔ جب انہیں اطلاع ملی ہے، یہ فوری موقع پہ پہنچے ہیں۔ یہ پیٹرولنگ پہ تھے، گشت کر رہے تھے، اور انہوں نے پہنچ کے ساتھ ہی ان کو للکارا ہے تو ڈاکو نے آگے سے ان کو فائر مارا اور سینے پہ گولی کھائی۔ اس نے مظہر نے ہمت کی ہے، اس نے پھر 2 ڈاکوؤں کو جو ہے وہ فائر بیک کیا اور ان دونوں کو اس نے جہنم واصل کیا ہے۔ ایک ڈاکو جو ہے وہ ادھر سے بھاگنے میں کامیاب ہوا، فصلوں کی آڑ لے کے وہ بھاگا ہے، اور فوری جو ہے وہ ہمارے ڈی ایس پی، ایس ایچ او، ڈی پی او صاحب موقع پہ پہنچے۔ انہوں نے ٹیمیں تشکیل دے کے گھیراؤ کیا، لیکن چونکہ رات کا وقت تھا، اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تیسرا ڈاکو جو ہے وہ بھاگ گیا، لیکن ہم اس کے پیچھے ہیں اور انشاءاللہ ہم جلد ہی اس کو گرفتار بھی کر لیں گے۔ تھانہ اور سرکل کون سا تھا؟ یہ دراما تھانہ ہے، پولیس اسٹیشن دراما، اور سرکل ہمارا ہے صدر ڈی جی خان۔ ان کے ڈی ایس پی صاحب؟ جی، ڈی ایس پی ناصر سیال صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی بہت اچھے انہوں نے کام کیے ہیں یہاں پہ۔ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، راکٹ لانچر لے کے 3 دہشت گرد جا رہے تھے، ان کو ایمبوش کیا گیا لائیو، اور وہ 3 جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے جو لادی گینگ ہے، ان کی کمر اس وقت توڑی ہوئی ہے انہوں نے، اور 2-4 ان کے بھی جو ہیں وہ انہوں نے فائر کیا تھا ہماری پولیس وین کے اوپر، اور 29 گولیاں انہوں نے ہماری گاڑی پہ فائر کی تھی، اور جوابی کارروائی میں پھر کافی ان کا نقصان ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے ہیں۔ کل رات ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے سیمنٹ فیکٹری روڈ کے اوپر، وہاں پہ ایک شہری کی وہ جام بحق ہوا ہے، ڈاکوؤں نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، ساتھ اس کی چھوٹی بچی تھی۔ تو اس قسم کے بزدلانہ وار یہ کرتے رہتے ہیں ڈاکو، لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ دولت پور بائی پاس کے قریب جھونپڑیوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، 15 جھونپڑیاں جل گئیں۔ دولت پور بائی پاس کے قریب جھونپڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی اور متعدد جھونپڑیاں آگ کی زد میں آ گئیں۔ آگ سے جھونپڑیوں میں موجود سامان راکھ ہو گیا۔ بہاولپور پولیس نے کار چور گینگ کو گرفتار کر کے کار برآمد کر لی۔ تھانہ کوتوالی پولیس نے ایک کارروائی میں کار چور گینگ کے ارکین تیمور اور لیاقت کو گرفتار کر لیا۔ ملزموں کی نشاندہی پر کار بھی برآمد کر لی گئی۔ ہنگو دو آبا پولیس نے افغانستان سے پشاور اسلحے کی بڑی کھیپ سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ دوران کارروائی 2 ملزم بھی گرفتار۔ دوران کارروائی پولیس نے ٹرک کے خفیہ خانوں سے ہزاروں کارتوس اور کلاشنکوف کے 1000 سے زائد سے گولیاں برآمد کی، جبکہ اسمگلر افغانستان سے ٹرک میں اسلحہ پشاور منتقل کر رہے تھے۔
حالیہ میں بھائی نے جائیداد کے تنازع پر بھائی کو قتل کر دیا. پولیس نے اندھے قتل کی الجھی گتھی سلجھا کر ملزم کو 4 ماہ بعد ساتھی سمیت گرفتار کر لیا. حالیہ کے علاقے ہیرا میں بھائی نے جائیداد کے تنازع پر فائرنگ کر کے اپنے ہی بھائی کی جان لے لی. پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا کر ملزم کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم وسیم کا اپنے بڑے بھائی عقیل کے ساتھ جائیداد کا تنازع چل رہا تھا. مردان ریجن کے ڈی آر سیز ممبران کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں آئی جی خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، ڈی آئی جی شیر اکبر خان سمیت تمام ریجن کے افسران نے شرکت کی. ڈی پی او مردان نے آئی جی کے پی کے کو ڈی آر سیز کی گزشتہ 6 سال کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی. ان کا کہنا تھا کہ مردان ریجن کے ڈی آر سیز نے 31,000 کیسز میں سے 29,000 کیسز وصولہ کے ذریعے حل کیے. آئی جی خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے مردان ریجن کے ڈی آر سیز ممبران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈی آر سی جرگے کا دوسری شکل ہے. پتوکی محکمہ لائف سٹاک کی قصابوں کے خلاف زبردست کارروائیاں. سلاٹر ہاؤس میں جانور ذبح نہ کرنے والے قصابوں کی شامت آ گئی. سلاٹر ہاؤس انچارج ڈاکٹر محمد اشتیاق الحق نے کارروائی کرتے ہوئے ناقص گوشت فروخت کرنے والے قصابوں کے خلاف مقدمہ اندراج کے لیے تھانہ سٹی پتوکی میں درخواستیں دے دی. کارروائیوں میں ویٹرنری اسسٹنٹ چودھری محمد توفیل میو اور ویٹرنری اسسٹنٹ محمد حنیف کے ہمراہ تھے. ناقص گوشت فروخت کرنے والے قصابوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں. ٹی وی ٹوڈے پر خبر نشر ہونے پر چھانگا کا انتظامیہ متحرک. علاقے میں کتا مار مہم شروع. باولے کتوں نے شہریوں کا جینا دوبہر کر رکھا تھا. ٹی وی ٹوڈے کی خبر نشر ہونے پر ڈی سی او قصور آسیہ گل کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر چورنیا عدنان بدر کا ایکشن. آوارہ کتوں کو تلف کرنے کا حکم جاری کر دیا. دوسری جانب سپرنٹینڈنٹ سردار ادریس ڈوگر نے آوارہ کتوں کو زہر دے کر مارنے کی مہم کا آغاز کر دیا. گزشتہ روز 4 بچیوں سمیت 4 افراد کو کاٹ کر شدید زخمی بھی کر دیا تھا باولے کتوں نے. بکر پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن. متعدد اشتہاریوں سمیت منشیات فروش کو گرفتار کر لیا. ڈی پی او بکر رانا طاہر رحمان خان کی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن تسلسل سے جاری. ایس ایچ او تھانہ صدر بکر انسپکٹر شفیع اللہ خان نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی. دوران کارروائی قتل کے مقدمہ میں ملوث 2 اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا. اور اب خبر یہ ہے کہ محکمہ فاسا راولپنڈی کے گیراج میں کھڑی نئی گاڑیوں کے انجن اور پرزے تک ملازمین نے فروخت کر دیے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیوں کے انجن تک قائد، کچھ گاڑیوں کے ٹائر بھی ساتھ نہیں ہیں. محکمہ واسا کی گاڑیاں شہر بھر میں پانی سپلائی کا کام کرتی تھیں. گیراج کھڑی گاڑیاں ناکام ہو گئیں جبکہ کھڑی گاڑیوں کے پرزے ملازموں نے فروخت کر دیے. قصور ڈپٹی کمشنر آسیہ گل کا فیروز پور روڈ گرین بیلٹ کا دورہ. صفائی ستھرائی اور خوبصورتی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل نے ہدایت جاری کی کہ گرین بیلٹ اور شہر کی خوبصورتی کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے. فیروز پور روڈ پر خوبصورت انٹری گیٹس جلد از جلد بنائے جائیں. فیروز پور روڈ کے گرد و نواح سے عارضی تجاوزات کو فوری طور پر ختم بھی کیا جائے. جتوئی شہر سلطان کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا. جتوئی علی پور روڈ شہر سلطان کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم. موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا. حادثے کے فوری بعد ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. حادثے میں جاں بحق ہونے والے شخص شہر سلطان حمزے والی کا رہائشی تھا. ظاہر پیر کے علاقے ججہ عباسیہ میں گھریلو رنجش پر سسرالیوں نے بہو کو قتل کر دیا. ورثہ انصاف کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور. مقتول کے ورثہ کا کہنا ہے کہ سسرالیوں نے عقیلہ بی بی کو قتل کر کے خودکشی کی شکل دینے کی خاطر لاش پنکھ سے لٹکا دی تھی. ورثہ کی نشاندہی پر ملزمان کو پولیس نے پکڑ کر تھانے جاتے ہی چھوڑ دیا. مقتول کے ورثہ کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. نسیم میں میری دھی دا نا عقیلہ بی بی ہاں. میری دھی کو سسرال والے بے رحمی نال قتل کر دیتے. میری دھی کو انصاف ملیا وجے. میری دھی کو گھیل تے کٹیں دے رہ گئے. پر ہوں پیسے والے بندے نے اوندا پیو ڈی ایس پی ہے. او ہے جڑا وکیل ہے. اے شہزاد اوندا نام ہے. میری دھی کو کٹ کے مار سکے نے. بے رحمی نال مار سکے نے. میرے کو انصاف ملیا وجے. میری دھی نال ظلم کیتے نے. میں کو انصاف ملیا وجہ انصاف دی اپیل کرے دی بیٹیاں. جی میرا نام ہے عقیلہ بی بی میری بیٹی ہے. 22 تاریخ کا واقعہ ہے. وہ بے رحمی نال سسرال والے نے قتل کر دیتے. جنہیں قتل کیتے ایک رابعہ ہے, 3 اندیاں دھیری ہیں, ایک شہزاد ایڈوکیٹ. ڈی پی او رحیم یار خان, ایس پی خانپور. میں اپیل کریں دیا میں اتے میں کو خدا نظر دیتا لے میں کو انصاف.
سرگودا کے نواحی علاقے چمن شمالی میں سوئی گیس کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں مقامی ایم پی اے اور ایم این اے نے شرکت کی. دیکھتے ہیں مہر عثمان کی رپورٹ. سرگودا کے نواحی علاقہ چمن شمالی میں سوئی گیس کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں مقامی ایم پی اے عامر سلطان چیمہ اور ایم این اے فیصل فاروق چیمہ نے شرکت کی اور سوئی گیس کا افتتاح کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چوبن چاک میں ہم 54 شمالی میں آج گیس کا افتتاح کیا ہے. فیصل چیمہ صاحب، ایم پی اے صاحب اور میں نے، اور اللہ کے فضل سے عوام کا یہ دیرانہ مطالبہ تھا جو کہ بڑے عرصہ سے یہاں پر پورا نہیں ہو رہا تھا، اور آج اللہ نے موقع دیا، ہم اس کا افتتاح کر کے یہاں پہ اس گاؤں کو گیس مہیا کر رہے ہیں. یہ بنیادی حقوق جو ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ عوام تک پہنچائیں، اور ہماری حکومت خاص طور پہ عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بردار صاحب جو ہیں وہ دن رات ایک کوشاں ہیں کہ عوامی مسائل حل کیے جائیں، اور ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں بھرپور توجہ دیں اور لوگوں کے ساتھ قربت پیدا کریں تاکہ لوگوں کے غمی خوشی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو عوامی مسائل ہیں اور جو اجتماعی مسائل ہیں ان کو ہم حل کر سکیں. افتتاحی تقریب کے موقع پر اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مقامی ایم پی اے اور ایم این اے کا شکریہ ادا کیا. عامر سلطان چیمہ نے اہل علاقہ کو ترقیاتی کام جلد از جلد مکمل کرانے کا وعدہ کیا اور فلاحی کاموں کے لیے 40 لاکھ گرانٹ کا بھی اعلان کیا. ساتھی کیمرامین کے ساتھ مہر عثمان، ٹی وی ٹوڈے. ڈپٹی کمشنر خانوال آغا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ تحصیل کبیر والا محمد عمر نے شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا. سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق شیخ خرنوش دینے والے دکانداروں کی حوصلہ افزائی کی گئی. زیادہ منافع وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائیاں کی گئی اور ان کو جرمانے بھی کیے گئے. چونیا میں وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا. تھانہ صدر چونیا کی حدود میں چور دکان کا تالا توڑ کر 50,000 روپے لے اڑے. چونیا کے نواح روسا ٹبا میں چور دکان کا تالا توڑ کر 50,000 روپے لے اڑے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں چوروں کی واردات کرتے اور نقدی چوری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ملکی تاریخ میں برائڈل گوشت کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ نے شہریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی. برائڈل گوشت خریدنا شہریوں کے لیے محض خواب بن کر رہ گیا. دیکھتے ہیں کبیر والا سے میاں مجاہد شاکر سرگانہ کی رپورٹ. ملکی تاریخ میں برائلر گوشت کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ سے جہاں خریدار پریشان ہیں، وہیں دکاندار بھی گاہک نہ ہونے کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں. غریب آدمی جو کبھی کبھار برائلر گوشت کھا کر خوش ہو جایا کرتا تھا، آج برائلر گوشت کی قیمتوں میں اضافہ سے سخت پریشان ہے. مہنگائی کے اس طوفان میں برائلر گوشت کھانا غریب آدمی کے لیے محض ایک خواب بن گیا. شہریوں کا وزیر اعظم عمران خان سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ ہے. 250 روپے سانو زندہ مال ملیا ہے. 345 روپے سانو باٹم کا دیا. 5-6 روپے کا سینال لینی پرافٹ اس بعد شاپ پر سارا کچھ دے دیا. اصل جس حساب نال سان ملنا تو اس سے حساب دے دینا ہے. اصل کس طرح دے دیے کام ریٹ پہ. گوشت بڑا مہنگا ہو گیا جی. 354 روپے کلو ہو گیا. کوئی بندہ لمن نہیں آمدا پیا جی. صبح ہاتھ پلیٹ کے کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا. کیا کریے جی، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اسی مہنگائی تو بڑے پریشان ہیں جی. گوشت ساڑھی پہنچ کو دور ہے. 350 سے چلا گیا. بس غریب بندہ تو لا ہی نہیں سکتا. مہنگائی بڑی ہو گئی. برائلر کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے سے جہاں خریدار پریشان ہے، وہیں دکاندار بھی گاہک نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشان ہے. شہریوں کا حکومت سے روزمرہ استعمال کی چیزوں کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ ہے. کیمرہ مین ذیشان اسماعیل کے ساتھ. سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی کا مظفر گڑھ کا دورہ. جدید نظام آبپاشی کا معائنہ کیا. سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیق نے مظفر گڑھ اور کوٹ ادو کا دورہ کیا. دورہ کے دوران قریشی فارم پر جدید نظام آبپاشی کے تحت کاشت کی گئی فصلات گندم، سورج مکھی اور آم کے باغات کا معائنہ کیا. اس موقع پر انہوں نے کاشتکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زرعی معیشت کے استحکام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے. ڈرپ نظام آبپاشی غیر ہموار پٹوہاری اور ریتلی زمینوں کے لیے موزوں ترین ہے. سیکرٹری زراعت نے شجرکاری مہم کے تحت کھجور کا پودا بھی لگایا. اور اب خبر یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں تھانہ دراہمہ کے علاقہ پولیس مقابلہ میں شہید ہونے والے اہلکار جلیل حیدر کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی. شہید کی نماز جنازہ میں کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد، آر پی او فیصل رانا، ڈی پی او عمر سعید ملک، ڈی سی محمد علی اعجاز سرکل، ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی.
गढ़ महाराजा में कोट बहादुर और गिरदोनवा के शहरियों के लिए अच्छी खबर। कोट बहादुर में बनाए जाने वाले एडिशनल अराजी रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद और एसी रमीज जफर ने किया। आमिर अली की रिपोर्ट देखिए। शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। कोट बहादुर में बनाए जाने वाले एडिशनल अराजी रिकॉर्ड सेंटर मीरने वाले का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद और एसी रमीज जफर ने किया। इस मौके पर ADLR इरफान महमूद किलिस समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान का कहना था कि कोट बहादुर सेंटर के फाल होने से यहाँ के रिहायशियों के मसाइल हल हो जाएंगे और उन्हें अपने इंतकालात और फरदात के हसूल में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनका कहना था कि आइंदा हफ्ते एडिशनल अराजी रिकॉर्ड सेंटर गढ़ महाराजा का भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। आज खुदा के फजलो करम से कोट बहादुर सेंटर का इफ्तिताह हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बहुत मसाइल थे। इनको सुबह 5 बजे 6 बजे उठकर जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर ये जो वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने सेंटर कोट बहादुर, ये साहबजादा ग्रुप की बहुत बड़ी कामयाबी है। रमीज जफर का कहना था कि एडिशनल अराजी रिकॉर्ड सेंटर मीरने वाला के फाल होने से 7 यूनियन काउंसिल के रिहायशी मुस्तफीद होंगे, जिनमें कोट बहादुर, हसुबलेल, कोट मपार, शरीफाबाद, मीरने वाला, फतेहपुर, पिरट्टी और मीर मोहम्मद शामिल हैं। देखें जी, 7 यूनियन काउंसिल के लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे और 32 मुआवजात जो हैं उनकी जो है रेवेन्यू से मुतल्लिक़ मामलात जो हैं, इंतकालात, फ़र्द का इजरा, ये सारी सहूलतें दी जाएँ। शहरियों का कहना था कि हम साहिबजादा ग्रुप और तहसील इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ सेंटर बनवा कर। मियां चन्नू में डाकू बेलगाम रोजाना की बुनियाद पर चोरी डकैतियां मामूल बन गई। शहरी गैर महफूज पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। मियां चन्नू तहसील भर में डाकू धनाते फिर रहे हैं, जबकि आए रोज डकैतियां मामूल बन गई। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मुतअद्दिद बार शहरी डाकुओं के हाथों लुटने से गाड़ियों और नकदी से महरूम हो चुके हैं। तबादलों के बावजूद डकैतियों का सिलसिला न रुक सका। पुलिस डाकुओं को पकड़ने में नाकाम हो चुकी। गुज़श्ता रात थाना शबकलां की हदूद में मकबूल नामी शख्स डाकुओं की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया, जो तशवीशनाक हालत में नजर अस्पताल मुंताल रेफर कर दिया गया। शहरियों का DPO खानेवाल और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मंशर झील के किनारे पर आबाद मुछेरों के घर गैर कानूनी करार, आपाशी खाते और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से नोटिस जारी। रिहायशियों का शदीद एहतजाज। मंशर झील के किनारे पर कई सालों से आबाद माहीगीरों को घर खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। इस हवाले से मंशर बचाओ तहरीक की जानिब से इम्कानी ऑपरेशन के खिलाफ मल्लाह बरादरी की जानिब से एहतजाजी रैली भी निकाली गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से, जहां पर निजी पब्लिक स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला का शानदार इनकाद किया गया। मियां चन्नू निजी पब्लिक स्कूल ने अपनी शानदार रवायत को बरकरार रखते हुए एच टाउन कैंपस में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया, जिसमें स्कूल के तमाम कैंपस के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें रेला रेस, बोरी रेस, रस्साकशी और बास्केटबॉल शामिल हैं। जीतने वाली टीमों के तलबा ने भरपूर हौसला अफजाई की, जबकि इस मौका पर प्रिंसिपल शहजाद तनवीर और डायरेक्टर स्कूल सुहेल अनवर ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी चंद्रजाम के ज़ेरे इंतजाम आल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज। बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 6 यूनिवर्सिटी में टीम में शामिल चैंपियनशिप का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी ने किया। हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी चंद्रजाम के ज़ेरे इंतजाम आल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप एच जोन मुकाबले का आगाज हो चुका है, जिसका इफ्तिताह ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी ने किया। बास्केटबॉल चैंपियनशिप एच जोन का पहला और इफ्तिताही मैच IBA सक्कर और मेजबान टीम के दरमियान खेला गया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं नौशहरा से, जहां पर घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, जबकि 3 जख्मी हो गए। मलबे तले में एक ही घर के 5 अफराद दब गए। हादसे में खातीन, मर्द और बच्चे शामिल हैं। मलबे तले दबने से 2 बच्चे मौका पर जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद करीबी अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया। जाड़ा धुंध जाने लगा और बहार अपनी रानाइयों के साथ जलवा अफरोज होने लगी, तो रंग बरंगी फूलों ने खिलकर मौसम बहार का इस्तकबाल किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से माजिद खटक।
سردی دم توڑنے لگی آخر، بے رحم موسم کے تپڑ سہ کر سوکھ جانے والی ٹہنیاں ایک بار پھر ہری بھری ہونے لگی۔ پھولوں کی بہار ماحول کو دلاویز بنانے میں دن رات مصروفی عمل دکھائی دے رہی ہے۔ موسم بہار میں ہر طرف ہریالی، شادابی اور کھلے ہوئے پھول ہی نظر آئیں گے، جس کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ پھولوں کی خوشبو و شادابی دعوت نظارہ دے رہی ہے اور خوبصورت احساس بھی۔ کہ موسم بہار ہے اور موسم بہار کی پہچان یہ ہے کہ ہر طرف پھول کھلتے ہیں، تو اس لیے میں اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے یہاں سے پھول لے کر جا رہا ہوں، ساتھ میں درخت بھی لے جا رہا ہوں جو کہ صدقہ جاریہ بھی ہے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور اس طرح ماحول کی خوبصورتی میں بھی کام آتے ہیں۔ بہار شروع ہو گیا، بہار کی آمد کے لیے ہم خوش آمدید کہتا ہے۔ بہار جو ہے نا پھولوں کی اور گھر کی خوبصورتی کے لیے ہر جگہ پھول نکل جاتا ہے، ہر پودے جو ہے نا سبز رنگ کی آ جاتا ہے، ماحول میں خوبصورتی آ جاتا ہے۔ یہ پھول لینے کے لیے، یہ موسم بہار کا موسم ہے، اس موسم میں یہ پھول لینا ہے گھر کے لیے، گھر میں لگانے کے لیے، یہ پھول لینا ہے گھر میں خوبصورتی کے لیے، اچھا ہوتا ہے گھروں میں درخت لگا کے۔ بہار نے جب دستک دی تو رنگ برنگے پھولوں نے کھل کر استقبال کیا اور ہوا میں خوشبو نے ایسا جادو جگایا کہ ہر آنے والا شخص پر اثر کر گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ خانقاہ ڈوگرہ ایکسین گلیسکو ایس ڈی او عمر بلال کی ہدایت پر خانقاہ ڈوگرہ قابلہ ٹیم کے ہمراہ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، متعدد بجلی چور رنگے ہاتھوں بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ خانقاہ ڈوگرہ ایکسین عمر بلال کی سربراہی میں ایس ڈی او خانقاہ ڈوگرہ سہالہ بن سعید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خانقاہ ڈوگرہ شہر میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کیا، جس میں 60 سے زائد بجلی صارفین کو چیک کیا گیا، جن میں سے 23 بجلی چوروں کو ڈائریکٹ بجلی استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ایس ڈی او خانقاہ ڈوگرہ کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو بجلی چوری کرتے پکڑا گیا ان کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کی ہدایت پر تحصیل انتظامیہ سانگلہ ہل کا آوارہ کتوں کی تلفی مہم جاری۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ شہر بھر کی گلیوں، بازاروں، قبرستانوں میں آوارہ کتوں کو تلف کرنے میں مصروف عمل۔ میونسپل کمیٹی سانگلہ ہل کا عملہ اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی شہر بھر کی گلیوں، بازاروں، قبرستانوں میں آوارہ کتوں کو تلف کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے آوارہ کتوں کے خلاف جاری مہم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل میونسپل کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی جلد از جلد آوارہ کتوں کو تلف کر کے زمین میں دبایا جائے۔ راولپنڈی کے تھانہ ریس کورس پولیس کی اہم کارروائی، چوری اور سنیچنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث 3 رکنی گینگ گرفتار، ملزمان سے نقدی 1,65,000 روپے اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ راولپنڈی پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ایس ڈی پی او کینٹ کی زیر نگرانی ایس ایچ او ریس کورس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے گینگ کے ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان میں حنظلہ، ریاض محمد اور خورشید علی شامل ہیں۔ فیروز والا میں ڈی پی او شیخوپورہ کی ہدایات پر منشیات فروشی کے خلاف شکنجہ تیار۔ فیروز والا میں مخبر کی اطلاع پر ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا محمد افضل ڈوگر، اے ایس آئی جمشید اقبال کی بڑی کارروائی۔ مخبر کی اطلاع پر نظام پورہ کے قریب ناکہ لگا کر ایک مشکوک افراد کو دوران چیکنگ گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 18 کلو چرس بھی برآمد کر لی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ ایبٹ آباد میں آئل ٹینکر اور موٹر سائیکل حادثے کا شکار، حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 8 شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے میں ٹرک ڈرائیور اور موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، پی پی سابق کونسلر دھنی بخش مری اپنی ہی پارٹی کے خلاف پھٹ پڑے۔ یو سی ہنکورانی کے رہائشیوں کا سابق چیئرمین کے خلاف احتجاج۔ دھنی بخش مری کا کہنا تھا کہ کرپشن کی انتہا ہو گئی ہے، کونسلر رہا جبکہ دورے کونسلری میں بجٹ کہاں پر خرچ ہوا مجھے علم ہی نہیں۔ یو سی ہنکورانی کی چیئرمین کا احتساب ہونا چاہیے، جس کے پاس موٹر سائیکل تھی آج بے نامی جائیداد کہاں سے آ گئی، زمینی پلاٹس مجھ سمیت سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی ظفر کا مظفر گڑھ کا کوٹ ادو کا دورہ، جہاں پر دورے کے دوران جدید نظام آبپاشی کے تحت کاشت کی گئی سورج مکھی اور گندم کی فصلوں کا معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کاشتکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زرعی معیشت کے استحکام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ جدید نظام آبپاشی غیر ہموار پوٹھاری اور ریتلی زمینوں کے لیے موزوں ترین ہے۔
साहिवाल थाना सिटी पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, भारी मिकदार में शराब बरामद, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम की हिदायत पर DSP सिटी सलीम खान रितकी ज़ेर निगरानी SHO थाना सिटी महर उमर दराज ने जुराइम पेशा अनासिर और मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरातंग कर दिया। SHO थाना सिटी महर उमर दराज और इनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए 212 बोतल शराब बरामद कर ली, जबकि मुल्जिमान पुलिस पार्टी को आता देकर मोटरसाइकिल पर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस थाना सिटी ने शराब कब्जा में लेकर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। सरगोदा में स्कूल प्रिंसिपल को शिकायत दर्ज करवाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाने के लिए आए निजी स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर गैर शाइस्ता रवैया रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया। RPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SHO को मुअत्तल कर दिया। निजी कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद सुहेल थाना कोट मोमिन में एक शिकायत दर्ज करवाने के लिए गए तो SHO ने न सिर्फ गैर शाइस्ता रवैया रखा, बल्कि जब उस्ताद ने SHO को कानून के दायरा में रहने की बात की तो SHO ने प्रिंसिपल को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और हवालात में बंद कर दिया। RPO इशफाक खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SHO को मुअत्तल करके लाइन हासिल कर दिया। जंगली हयात के आलमी दिन के मौका पर महकमा जंगली हयात कोहाट ने जंगली हयात की अहमियत उजागर करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में महकमा जंगली हयात के आला हुक्काम के अलावा दीगर अज़मीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए DFO अब्दुस्समद वजीर ने कहा कि आलमी यौम जंगली हयात हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर एहतमाम 3 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में जंगली हयात की नस्लो अफजाइश, इसके माहौलियात पर असरात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर को उजागर करना है। उन्होंने मजीद कहा कि जंगली हयात की मजीद हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कबीरवाला थाना सिटी की हदूद में पुलिस का मेहनत कश के घर पर धावा, खातीन और बच्चों पर तशद्दुद, घरेलू साजो सामान तोड़ फोड़, जबकि मुतासिरा खानदान सरापा एहतजाज। IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। कबीरवाला थाना सिटी की हदूद रहमान कॉलोनी में रात की तारीकी में पुलिस के शेर जवानों ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए मेहनत कश मोहम्मद जफर के घर पर धावा बोल दिया। घर में मौजूद बच्चों और खातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए खौफ और हिरास पैदा करने के बाद घरेलू साजो सामान तोड़ फोड़ दिया। मेहनत कश मोहम्मद जफर, लियाकत और वाहिद बख्श ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि पुलिस इन्हें बेजा तंग कर रही है। हमारी आला हुक्काम से अपील है कि हमें पुलिस गर्दी का नोटिस लेकर हमारे नुकसान का इजाला करवाया जाए। म्यूनिसिपल कमेटी ठल की नाहली ठल शहर सीवरेज के गंदे पानी और कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं तोफैल बलोच। म्यूनिसिपल कमेटी ठुल की अदम तवज्जोही के बायस ठुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के गंदे पानी और कूड़े क्रिकेट की वजह से शहरियों का जीना अजीरान हो चुका है। करोड़ों रुपए की बजट पर मुश्तमिल म्यूनिसिपल कमेटी ठुल के अमले की बेध्यानी की बायस ठुल शहर के मुख्तलिफ इलाके सिविल हॉस्पिटल मौला, रियाज चौक, जोंगल मोड़, अमरोटी चौक समेत वार्ड नंबर 8 में भी गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी ठुल के अमले की जानिब से सफाई न होने की वजह से शहरी अपनी मदद आप के तहत सफाई करने में मसरूफ अमल हैं, जबकि वार्ड नंबर 8 में सफाई के लिए काम करने वाली गाड़ी म्यूनिसिपल अमला की जानिब से तफरीह के लिए इस्तेमाल होने लगी, जिसकी वजह से शहरी मायूस और परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठुल के शहरियों का कहना था कि कई बार म्यूनिसिपल कमेटी ठुल के CMO समेत अमला को नोटिस दिलाने के बावजूद ताहाल किसी भी चीज की नजरसानी नहीं की जा रही है। ठुल के शहरियों का कहना था कि ठुल में सफाई के नाकिस इंतजामात को दुरुस्त करके सफाई को यकीनी बनाया जाए ताकि ठुल के शहरी मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन टीम के साथ तोफैल बलोच, TV टुडे। कच्चाकू के नवाही इलाका में फुटबॉल के शायकीन के लिए आल पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट जोरों शोर से जारी है। शायकीन की कसीर तादाद और जोश व जज्बे ने टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए। तफसीलात जानते हैं ज़ीशान मलिक की इस रिपोर्ट में। कच्चाकू के नवाही इलाका 28 दसार में फुटबॉल के शायकीन के लिए आल पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब की बेहतरीन और नामवर टीमें शिरकत कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज यंग ब्लड साहिवाल और अशरफ शुगर मिल भावलपुर के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। मैच के मेहमान खुसूस तहसील सदर खानेवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खानजादा नदीम खान बेहतरीन अंदाज में टूर्नामेंट कमेटी को मुबारकबाद पेश की। तो बड़ी खुशी हुई है। पिछले 1 साल से कोरोना की जो वबा थी उसकी वजह से जो घुटन का माहौल था, उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी नौजवान नस्ल के लिए बड़ी खुशाइंद बात है। और मैं तमाम जो टूर्नामेंट इंतज़ामिया है, लोकल इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे हमारे दोस्त बिलाल खान खटक साहब हैं, उनका मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, बुलाया। और नौजवान नस्ल के लिए भी हमारा यही पैगाम है
کہ آپ کھیلوں کی طرف آئیں بجائے ایلیگل ایکٹیویٹیز کی طرف جانے کے. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا کھیلوں کی طرف آئیں تاکہ ایک اچھا مستقبل ہم اپنے آنے والی نسلوں کو دے سکیں. تکو جیسے علاقے میں کھیلوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں بلا شبہ ایک اچھے معاشرے کی عکاس ہیں. ٹورنامنٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شائقین کی پذیرائی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ سال اس ٹورنامنٹ کو آل پاکستان کے نام سے منعقد کیا جائے گا, جس میں پورے پاکستان سے نامور ٹیمیں حصہ لیں گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک, ٹی وی ٹوڈے نیوز. کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد. صحافت میں میرے 35 سال. وہی کھیل تماشے. جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ لائبریری کا افتتاح کر دیا گیا. ذہین طلباء جدید لائبریری سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. لائبریری میں PPSC کے امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء کے لیے الگ بوتھ قائم کیا گیا ہے. ضلعی انتظامیہ کی کاوش سے ڈسٹرکٹ لائبریری میں پنجاب سروس کمیشن اور CSS کی تیاری اور ذہین طلباء اور طالبات مقابلہ کے امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء اور طالبات مستفید ہو سکیں گے. طلباء اور طالبات کے لیے لائبریری میں VIP کاؤنٹر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. اور اب اکاڑا سے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے ہیں, جس میں آپ کو بتائیں گے کہ تھانہ A ڈویژن کی حدود میں دربار قربان شاہ کے قریب پولیس مقابلہ. ایک نامعلوم ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. ایک افراد فرار ہو گیا, جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ 2 نامعلوم ڈاکو ڈکیتی کی واردات کر کے فرار ہو رہے تھے. اوکاڑا میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دربار قربان شاہ کے قریب پولیس مقابلہ ہوا, جس میں ایک نامعلوم ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا, جبکہ ایک فرار ہو گیا. پولیس کے تعاقب کرنے پر ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی. ایک نامعلوم ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. جائے وقوع سے چھینی گئی موٹر سائیکل, نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد. پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. فرار ہونے والے ڈاکو کی تلاش بھی اس وقت جاری ہے. اوکاڑا سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, جہاں پر تھانہ A ڈویژن کی حدود میں دربار قربان شاہ کے قریب پولیس مقابلہ. ایک نامعلوم ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا, جبکہ ایک فرار, جبکہ 2 نامعلوم ڈاکو ڈکیتی کی واردات کر کے فرار ہو رہے تھے. پولیس کے تعاقب کرنے پر ڈاکو نے اندھا دھند فائرنگ کر دی. ایک نامعلوم ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. جائے وقوع سے چھینی گئی موٹر سائیکل, نقدی اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. فرار ہونے والے ڈاکو کی تلاش بھی جاری ہے. تھانہ A ڈویژن کی حدود دربار قربان شاہ کے قریب پولیس مقابلہ ہوا, جس میں ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی مارا گیا, جبکہ ایک فرار ہو گیا. نامعلوم جو ڈاکو تھے وہ ڈکیتی کی واردات کر کے فرار ہو رہے تھے. پولیس کے تعاقب کرنے پر ڈاکو نے اندھا دھند فائرنگ کر دی. ایک نامعلوم ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. جائے وقوع سے چھینی گئی موٹر سائیکل, نقدی اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد. پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. فرار ہونے والے ڈاکو کی تلاش جاری ہے. اوکاڑا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وقار فیض. وقار, بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اور جاں بحق ہونے والے ڈاکو کی کیا شناخت ہو سکی ہے؟ جی بالکل, ابھی تک جو ڈاکو کی ہے وہ شناخت نہیں ہو پائی. یہ 3 ڈاکو جو تھے یہ واردات کر کے فرار ہو رہے تھے. یہ دربار قربان شاہ ہے, یہ نواحی گاؤں 2 چک کے پاس, وہاں پر یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے. پولیس کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی ہے اور پولیس نے بھی واپسی جوابی فائرنگ کی ہے. جو ایک ڈاکو ہلاک ہوا ہے, یہ پولیس کا کہنا ہے اپنے ہی جو ڈاکو تھے ان کی وجہ سے, اپنے جو اس کے ساتھ جو کرندے جو تھے اس کی وجہ سے یہ ہلاک ہوا ہے. اور 2 ڈاکو جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں. پولیس نے ناکہ بندی کر دی ہے ایریا کی. ابھی تک وہ جو 2 ڈاکو ہیں وہ نہیں پکڑے گئے. جی بہت شکریہ وقار, آپ کا تمام صورتحال سے تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے. منڈی احمد آباد DPO اوکاڑا فیصل شہزاد کے حکم پر منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی بڑی کارروائی. 2 منشیات فروش گرفتار. منڈی احمد آباد DPO اوکاڑا فیصل شہزاد کے حکم پر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی. SHO ارسلان اعظم اور محمد علی ASI نے گاؤں کلہر کلا میں چھاپہ مار کر 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے. اللہ دتا عرف ایدی سے 1610 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا. خانپور مہر میں LPG گیس کی غیر قانونی فروخت جاری. انتظامیہ خاموش, تماشائی, احتیاطی تدابیر نظر انداز. عوام کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں.
तहसील खानगढ़ इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस LPG गैस सिलेंडर की गैर कानूनी फरोख्त का काम अरूज पर पहुंच गया। गैर मयारी सिलेंडर को चेक करवाए बगैर ही मौत के सौदागर गैस फिलिंग में मसरूफ हैं। इस मकरूह धंधे को रोकने की जिम्मेदारी तहसील इंतजामिया खानगढ़ और पुलिस की है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैर कानूनी LPG गैस फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इस खतरनाक धंधे को फौरी तौर पर बंद किया जाए। सिंध हुकूमत के ताउन से दही खातीन की तरक्की के लिए काम करने वाले सिंध रूरल स्पोर्ट ब्रिगेड के नाम पर गौसपुर में मुबैना ग्रोह सरगर्म तंजीम के नाम पर खातीन से पैसे बटोरने लगे। खातीन के बेंजिल इनकम स्पोर्ट ब्रिगेड के कार्ड उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। गैंग फ्रॉड करके गरीब अफराद से सरसों की जानिब से गरीबों में माल मवेशी चिंची रिक्शा और नकद रकम लेकर देने के बहाने 10 से 15 हज़ार रुपये वसूल करने लगे। मुतासिरा खातीन का बेंजिल इनकम स्पोर्ट ब्रिगेड कार्ड उठाकर एहतजाज इंतजामिया से नोटिस लेने की भी अपील कर दी। माजूर अफराद का अनोखा एहतजाज। एक माह से जारी एहतजाज में अपने मुतालिबात पूरे न होने पर अमरीका चौक में धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर एहतजाज किया। माजूर अफराद ने अपनी एसोसिएशन सदर काजी सामन की रहनुमाई में टाउन कमेटी कोंडरी से एहतजाजी रैली निकाली। इस मौका पर सदर एसोसिएशन काजी सामन दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 38 रोज से हम अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं पर कोई पूछने वाला नहीं है। कोंडरी में माजूरों के कोटे पर सिफारशी और अपने मनपसंद अफराद को भर्ती किया हुआ है। और अब खबर यह है कि थाना सदर की हदूद में मुसल्ला अफराद की डकैती की कोशिश नाकाम। डाकुओं की कार पर फायरिंग से कार सवार जख्मी। डकैती की वारदातों के खिलाफ इलाका मकीनों का रूट ब्लॉक करके एहतजाज। ताजिर फयाज हुसैन अपनी बीवी और अपने भाई के हमरा बैंक से 12 लाख रुपए निकलवा कर वापस जा रहे थे कि पीछे से आने वाले दो नामालूम मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने का इशारा किया। कार ना रोकने पर मुसल्ला अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे ताजिर फयाज गोली लगने से बेकाबू होकर उलट गया, जिसकी वजह से खातून भी जख्मी हो गई। जबकि पीछे से आने वाले दो मोटरसाइकिल सवार कार से टकराकर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। हैदराबाद से टंडो आदम जाने वाली कौमी शाहराह पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में वालिद जाँ बहक जबकि बेटा शदीद जख्मी हो गया। खैबरानी पुलिस के मुताबिक हादसा हैदराबाद से टंडो आदम जाने वाली कौमी शाहराह पर पेश आया। हादसे में वालिद जाए वकूआ पर ही जाँ बहक जबकि बेटा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान की तरह झंग में भी बलोच कल्चर डे अपनी सकाफती इक़दार के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में अड्डा मधानी जट फैसलाबाद रोड पर बलोच वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम एक सकाफती प्रोग्राम का इनकाद किया गया। बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, शाह जमाल, जंग के तमाम झोंकों और मुल्क के दीगर अजलास से बलोचों ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में शरीक सरदारान ने सफ़ेद बलूची पगड़ी और सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखे थे। प्रोग्राम में डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैदराबाद सिंध गुलाम कादर शर बलूच, साबिक MPA शेख यकूब, ताहिर खान एडवोकेट बलूच, यूसुफ खान बलूच, खादम हुसैन, जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद रियाद, शाहिद मकवानी बलूच, कद्दूस खान, हाजी इरफान बलूच ने भी शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से, जहां पर बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। शहर जैकबाबाद में डकैती, कत्ल-ओ-गारत और चोरी की वारदातें रोज का मामूल होने की वजह से पाक सरजमीन पार्टी के जिला सदर जहीर खान जखानी और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में पाकिस्तान हाउस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शरीक कारकुनान ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।